دوستوں، اگر لیلۃ القدر کی رات خزانے لوٹنا چاہتے ہو، لیلۃ القدر کی رات اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہو، لیلۃ القدر کی رات میں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگ وظائف بتا رہے ہیں، بہت اچھے اچھے اعمال بتا رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ، نبوی نسخہ کسی نے ابھی تک نہیں بتایا۔ آج آپ کی خدمت میں وہی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر کی رات میں کیا کرتے تھے۔ آج 27 رمضان المبارک ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج ہی کی وہ رات ہے جس رات میں قرآن مکمل ہوا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کے مطابق اگر ہم ایک آیت پر نظر ثانی کریں تو اس پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن جبل پر اتارتے، پہاڑ پر اتارتے، تو وہ بھی ہمارے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اے حبیب، ہم نے تمہارا سینہ اتنا کشادہ بنایا کہ اور ہم نے اس پر قرآن پاک اتارا اور وہ ٹھہر گیا۔ اللہ والوں، اس بات سے اللہ پاک کی ذات کی بلند و بالا عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے اور نبی پاک کے مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ والوں، لیلۃ القدر کی رات میں سورۃ القدر کے اندر آتا ہے کہ جبریل امین روح القدس اترتے ہیں اور فرشتوں کا ایک بہت بڑی جماعت اترتی ہے جو کہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اللہ والوں، آج آپ کی خدمت میں نبوی نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل۔ اگر اس رات کی فیوز و برکات سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے آج کے یہ خاص وظیفہ بالخصوص کر لینا ہے۔ کسی صورت آپ لوگوں نے ان اعمال کو نہیں چھوڑیے گا، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ ایک بار اس عمل کو کر لیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کے مقدروں کی معراج ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، آپ لوگ بالکل ہی کوئی بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں جہاں سے آپ کو اجالے کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ، بتایا ہوا یہ عمل لیلۃ القدر کی رات میں کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس گھر میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، اللہ والوں، لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ صرف جو بندہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ پاتے، اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے جو نجات کا عشرہ ہے 21ویں روزے سے شروع ہوتا ہے، تو آپ اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے اور ان 5 طاق راتوں میں جاگ کر قیام کرتے، نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال پڑھتے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ والوں، آج وہی نفل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور وہی تسبیحات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کی اور میرے نبی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ والوں، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اللہ والوں، آج لیلۃ القدر کی رات ایک ایسا نبوی عمل لے کر آیا ہوں، آپ نے صرف یہ 3 کام کسی صورت نہیں چھوڑنے۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، رب کریم آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ آپ نے لیلۃ القدر کی رات کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر کی رات کا خاص اور شرطیہ عمل ہے، اس لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ کے ملک میں لیلۃ القدر کی رات آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ یہ عظمت والی رات ہے، یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگتا ہے نا، تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والوں، رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔
آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور آج لیلۃ القدر کی رات ہے جو کہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ دوستوں، آج کی رات کا خاصم خاص اور شرطیہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ کسی صورت اس عمل کو مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں موجود ہیں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر ابھی تک آپ ویڈیو کو اسکپ کر یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو اب آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ وقت ضائع کیے بغیر آج لیلۃ القدر کی رات کے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ درکار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا اعمال ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے، اور آپ اس وظیفے کو کیا بھی کرتے تھے۔ اگر چند منٹ نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتے ہیں، شب قدر کی رات میں یہ 3 اعمال کر لیتے ہیں، تو جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ آج مل جائے گا۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، وہ میری دکھیاری بہنیں جو کئی سالوں سے ماتھا رگڑ رگڑ کر تھک چکی ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا جا کر تھک چکی ہیں، لیکن پھر بھی حاجات پوری نہیں ہوتی، پھر بھی جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، پھر بھی جوان بیٹوں کو روزگار نہیں ملتا، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، ہر قدم پر ناکامی، مایوسی، ڈپریشن، پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آج لیلۃ القدر کی رات یہ 3 کام کسی صورت مت چھوڑنا۔ آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول و منظور ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جس حاجت کو، جس مقصد کو، جو خواہش لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے غیبی خزانے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والوں، آج آپ کے دیے ہوئے یہ چند منٹ انشاءاللہ ہرگز بھی ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ نبوی وظیفہ ہے، وہ نبوی عمل ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، یا پھر بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، جاپان سے ہیں، مسقط سے ہیں، دبئی سے ہیں، ملائیشیا سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، انشاءاللہ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ کچھ لوگ تو اس رات میں یہ 3 اعمال پڑھ رہے ہیں تو کبھی فرشتے آ جاتے ہیں، کبھی کچھ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے اپنی حاجات کو پا لیتے ہیں، اور کچھ یہ 3 اعمال کو مکمل کرتے ہی ابھی ہاتھ ہی اٹھتے ہیں تو لیلۃ القدر کی رات میں رمضان کی برکتوں سے، سعادتوں سے، رحمتوں کو لے کر کامیابیوں کے لیے غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں اور بندے کو مالا مال کر جاتے ہیں۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کا بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا۔ آج لیلۃ القدر کی رات کی قدر و کر لو، کیونکہ اس کی قدر و منزلت آپ لوگ نہیں جانتے، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کا ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں، اس میں ہمیں 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں عام دن میں 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اور رمضان کی جب جمعہ آتا ہے تو اس میں 700 گنا دیا جاتا ہے۔ لیکن آج تو لیلۃ القدر کی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں کے برابر آپ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، اتنی ہی نیکیاں دی جائیں گی۔ یعنی 2 نفل پڑھیں گے تو سمجھ لیں 1000 سال تک 2 نفل پڑھنے کا ثواب آپ کی جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ویسے ہی ہمارے کھاتے میں نیکیاں بہت ہی کم ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں۔ آج وقت ہے رب کی ذات کو منانے کا، اور رب کی ذات کو منانے کا سب سے واحد جو نسخہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات ہی ہیں، اور وہی تعلیمات میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، لیلۃ القدر کی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔
آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور آپ نوافل کا آپ باکثرت اہتمام کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے بھی آپ یہی فرماتے تھے کہ صحابہ اس رات میں اپنی کمر کس لو، اپنے کام تم پہلے ہی نمٹا لو، اور آخری کی 5 طاق راتوں میں تمہیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اور 27ویں رات ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس رات میں قرآن پاک اترا، اور زیادہ تر اکابرین بھی یہی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ ختم القرآن کی رات ہے، وہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی 27ویں شب میں آتی ہے۔ یہ مستند اقوال ہے جو میں نے آپ کے آگے پیش کیا، جو روایت میں نے آپ کو بتائی یہ مستند ہے، اور تمام جتنے بھی مکتب فکر ہیں ان سب کی اس کے اوپر اجماعات ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اس پر راضی ہے۔ اللہ والوں، اور آپ لوگوں کی خدمت میں جو عمل جو وظیفہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج لیلۃ القدر کی رات ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ وظیفہ نہ پڑھ پائیں، کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنی بھی دنیا میں مسلمان ہیں ان سب تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور سب کے سب اس عمل، اس نبوی نسخے کو کر سکیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اگر آپ لوگ کسی اور کو بتائیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ مجھے عطا فرمائے گا، کیونکہ میرے رب کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اگر تم دوسروں کے لیے آسانی کرتے ہو تو پھر میں تمہارے لیے آسانی کرتا ہوں، تم دوسروں کے کاموں میں، اگر تم میرے کاموں میں لگ جاؤ گے تو پھر میں تمہارے کام میں لگ جاؤں گا۔ تو اسی لیے ہمیں آج اللہ رب العالمین کے نظام سے بھی جڑنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے، اس بات پر عہد اٹھانا چاہیے کہ ہم آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کریں گے، اور اللہ رب العالمین کے نظام کا حصہ بننے کی پوری کوشش کریں گے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، روزوں کی پابندی کریں گے، حج کی ادائیگی کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کریں گے، زکوٰۃ اور فطرہ دینے کا پورا اہتمام کریں گے۔ کچھ لوگ فطرے کے متعلق بھی پوچھتے ہیں، تو بات یہ فطرہ آپ لوگ لازمی جو ہے صدقہ فطر دینا یہ واجب ہوتا ہے، آپ نے عید کی نماز سے پہلے بالخصوص دینا ہے۔ کوشش کریں کہ آج کی رات ہی نکال دیں صدقہ فطر جو بھی آپ کا بنتا ہے، کیونکہ آپ کے جو روزے ہیں وہ محلق ہو جاتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، اور وہ رب کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو اللہ والوں، جب ہم لوگ صدقہ فطر عطا کر دیتے ہیں تو ہمارے جو معاملات ہیں ان میں آسانی ہو کے وہ روزے ایک اچھے انداز میں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، صدقہ فطر آپ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے بالخصوص ادا کر دینا ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگ وظیفے کی طرف چلیں کہ وظیفہ آپ لوگوں نے کون سا کرنا ہے۔ اس سے پہلے دعا آپ لوگوں کے لیے کر دیتا ہوں۔ 27 رمضان المبارک ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج کے دن آپ لوگ بالخصوص اس خصوصی دعا میں شامل ہوں تاکہ اس کی برکات سے مستفید بھی ہو سکیں، اور اپنے جو مسلمان بھائی ہیں، جو امت محمدیہ ہے، اس کے لیے بھی دعا کر سکیں۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے اپنی شان کریمی کا واسطہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، 27 رمضان المبارک ہے۔ میرے مولا، آج کی رات جو بھی اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں میرے مولا ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا، جو لوگ بھی تنگ دست ہیں ان کو تنگ دستیوں سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو کشادہ روزگار عطا فرما۔ میرے مولا، جن کے والدین ابھی جن کی طبیعتیں ٹھیک نہیں ہے، پریشان حال ہے، میرے مولا ان سب کو شفاء کلی نصیب فرما۔ جتنے بھی حاضرین ہیں جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں عزیز و اقارب جو بھی ہیں اس وقت وہ بھی کہیں پر بھی پریشان حال ہے، بیمار ہے، میرے مولا سب کو شفاء کلی نصیب فرما دے۔ میرے مولا، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے۔ میرے مولا، آج کی رات ہم سب کی بن قسمتوں کے تعلق کو کھول دے، ہمارے مقدروں کے تمام دروازوں کو کھول دے۔ میرے مولا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائے گا۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا، جو گناہ چھپ کے کرے، جو ظاہر میں کرے، جو علل اعلان کرے، میرے مولا ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جہنم کی آگ سے بچا میرے مولا، اس آگ سے بچا
اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا میرے مولا، جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا امتی بنا دے میرے مولا، ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادت میں خشوع اور خضوع عطا فرما دے میرے مولا، مرتے وقت ہمیں اپنے حصے کی تمام ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے میرے مولا، ہمیں نظام عالم میں کام کرنے والا بنا دے میرے مولا، ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا سلف صالحین کی جماعت میں شامل فرما دے، فلسطین اور جتنے بھی غزہ کے مسلمان ہیں ان سب نہتے مسلمانوں کی میرے مولا تو غیب سے مدد فرما میرے مولا، جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما میرے مولا، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے، آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا کون سا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، آپ کا ارشاد ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب لیلۃ القدر کی اس پاک رات کو پالوں تو میں اس رات میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جب تمہیں یہ رات مل جائے تو آپ نے اس رات میں نوافل پڑھنے ہیں، اور صرف نوافل ہی نہیں پڑھنے، آپ نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے۔ اللہ والو، یہ دعا آپ کی اسکرین پر آ بھی رہی ہوگی، اور میں ایک بار آپ لوگوں کو یہ دعا پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، آہستہ آہستہ سناؤں گا کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ فلٹرز کی وجہ سے کبھی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ چپ جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ شاید ہمیں عربی پڑھنا ہی نہیں آتی ہے، تو اس لیے میں آرام سے پڑھوں گا۔ آرام سے پڑھنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ آپ لوگوں نے دعا پڑھنی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، یہ مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس کا ترجمہ بھی سماعت کر دیں، اور جو میں آپ کے آگے اسکرین شاٹ لگاؤں گا اس میں ترجمہ بھی آ جائے گا، ترجمہ بھی لکھ دوں گا۔ یعنی اے اللہ عز و جل، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور تو معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے تو معاف فرما دے۔ اللہ والو، اس دعا کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کثرت سے پڑھو، اور جو کثرت کی تعداد ہے وہ 313 کے اندر آتی ہے، لیکن اکابرین فرماتے ہیں کہ کم از کم اس کو 100 بار تو آپ پڑھیں، لیکن میں آپ کو 100 بار پڑھنے کا نہیں کہوں گا، کیونکہ آج کی جو ویڈیو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام تھا، جو آپ کا فرمان تھا، جو آپ کی حدیث تھی، وہ جوں کہ توں آپ تک پہنچانی تھی، اس لیے آپ لوگوں نے آج کی رات میں 313 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 313 مرتبہ کم سے کم پڑھا جائے گا، اس سے زیادہ پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہے، لیکن کم از کم اتنی بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگ مجھ سے یہ بات کہتے ہیں کہ بس ہم تو نوافل پڑھتے رہتے ہیں کثرت سے، چاہے 100 پڑھ لیں 200 پڑھ لیں، بات نوافل کی ہے، آپ پڑھیں اچھی چیز ہے، لیکن نبی پاک نے کہا ہے دعا مانگنی ہے، حدیث میں دعا کا بھی ذکر ملتا ہے، دعا کے لیے بھی وقت ہمیں نکالنا ہے، ذکر و اذکار کے لیے بھی وقت ہمیں نکالنا ہے۔ لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھیں، میں بھی آپ کو کہوں گا صلاۃ التسبیح آپ لوگ پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر 999 بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور سب سے جو چھوٹی شفا بتائی جاتی ہے وہ آپ لوگوں کا خاتمہ بالخیر ہوگا، یعنی کہ ایمان پر آپ لوگوں کا خاتمہ ہوگا۔ تو لہذا صلاۃ التسبیح کی نماز میں خود کہتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھیں، لیکن جو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج آپ کو فرمان بتانے کے لیے بیٹھا تھا، جو آج میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کے آگے میں وہ دعا رکھوں۔ اللہ والوں، اب ایک وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، لیکن یہ ہمیں اس حدیث میں نہیں ملتا، یہ دوسری حدیث ہے، لیکن یہ مشکات شریف کی ہی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ کلمات ہیں، یہ میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کرے، مجھے گوگل پہ نہیں ملے، تو لہٰذا یہ میں لکھ کر آپ کے سامنے لگا دوں گا، آپ لوگ وہاں سے پڑھ لیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
सुबहान अल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आप लोगों ने इसको पढ़ना है। अल्लाह वालों फिर से समाअत करें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। आप लोगों ने इसको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? ध्यान से तवज्जो से मुलाहिजा करें। कम अज कम एक तस्बीह, एक पूरी तस्बीह आप लोगों ने पढ़नी है। अल्लाह वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी कोई इरशाद होता है, जब भी आपका फरमान होता है, तो एक बात ज़हन में रखें, जो नबवी अमल होगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा एक तस्बीह कम से कम कहने का मकसद क्या है कि एक तस्बीह तो पढ़नी है, 100 बार तो पढ़ा जाएगा। इससे ऊपर आप लोग 313 बार ले जाना चाहते हैं, जितना आज की रात में फयूज़ व बरकत हासिल करना चाहते हैं, मुस्तफीज होना चाहते हैं, तो आप लोगों ने ये पढ़ना है। एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। आप लोगों ने इसको पढ़ना है, कम से कम 100 मरतबा पढ़ा जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वो 2 वज़ाइफ थे जो मैंने आपको बताए, लेकिन शुरुआत में कहा था कि 3 काम आप लोगों ने करने हैं, तो तीसरा काम भी आप लोगों को बता ही देता हूं। उससे पहले इन 2 की फजीलत समझ लें, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमाल है। अव्वल तो इतना ही बता देना बहुत है, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफा कितना ताकतवर होगा, कितना मुजर्रब होगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर अल्लाह पाक की इजाजत के कुछ नहीं बोलते ना फरमाते। तो आप लोगों को अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया है आप लोगों के लिए कि आपने ये अमाल लाजमी करने हैं। तीसरा काम क्या करना है? छोटा सा सदका करना है। सदका कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी तौफीक हो। कुछ नहीं है तो 1 मुट्ठी चीनी कर दें, 1 कटोरी चीनी कर दें, आटा कर दें, कुछ भी हो, लेकिन ये करना रात में है। ये रात में सदका दिया जाएगा। रात में आप लोग जाके चीनी किसी चोटियों वाली जगह पे जहां पर हशरातुल अर्ज ज्यादा होते हैं वहां डाल दें। सफेद चीज का सदका होगा, बस इसको आप ध्यान में रखें। सफेद चीज, चीनी भी, और वो भी जो आटा होता है वो भी इसमें आ जाता है, चावल भी सफेद है वो भी इसमें आ जाते हैं। चावल आप छत पे डाल दें चिड़ियों के लिए, यानी कि अल्लाह पाक की नन्ही मखलूक को आप लोग खिला दें और अपने ऊपर से वार के 7 बार, और 7 बार एक ही बंदे से वारा जाएगा। ऐसा नहीं पूरा घर बैठ जाए, एक कटोरी को 7 के ऊपर से घुमा दिया, ऐसे नहीं करिएगा। एक बंदे के ऊपर से एक ही बार, यानी कि एक ही बंदे का सदका उतरेगा एक कटोरी से। इसलिए तरीके से आप लोग पूरे घर का उतारना चाहें तो आप हिसाब लगा लें, लेकिन अलग अलग उतारा जाएगा सबका सदका। 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा घुमा के आप डाल दें। उसके अलावा पैसों से भी दे सकते हैं। पैसे आप लोग कुछ भी जो है, जो आपकी तौफीक है, 100-50 जो भी अल्लाह पाक ने आपको तौफीक रफीक अता फरमाई है, उसके मुताबिक आप लोग घुमा के सदका कर दें। अल्लाह वालों, ये 3 अमाल आप लोगों ने बिलखुसूस करने हैं, बिलखुसूस। इसके बगैर मैं कहता हूं लैलतुल कद्र की रात आपकी अधूरी हो जाएगी। ये रात के ये नबवी नुस्खे बताए हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए वज़ाइफ बताए। अपनी तरफ से मैंने कोई आपको वजीफा नहीं बताया। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, क्वालिटी वाली लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। इस तरीके की वीडियो उम्मीद करता हूं पूरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को नहीं मिली होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।